السلام علیکم جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضر ہے طاہر پرواز اپنے سمیع و بصری کالم عالم پرواز کے ساتھ۔ پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ، جس تیزی سے آپ لوگ سبسکرائب بھی کر رہے ہیں، لائک بھی کر رہے ہیں اور شیئر بھی کر رہے ہیں، بے حد شکر گزار ہوں۔ اچھا، آج ایک عجیب صورتحال ہے کہ مجھے ایک شعر بہت یاد آ رہا ہے، کسی استاد شاعر کا ہے کہ نہیں رہی ہے جہاں میں کسی کی بات بڑی، کبھو کے دن ہیں بڑے اور کبھو کی رات بڑی۔ یہ منظر ہم نے پہلے بھی اسی دھرتی پہ دیکھا ہے، ہر ایک لحظہ ہر ایک پل میں کئی منظر بدلتے ہیں۔ یہ میرا شعر ہے۔ پاکستان میں ایوب خان کے زمانے سے یہ جو سیاسی اتھل پتھل ہوتی ہے، جس میں کبھی فوج آ جاتی ہے اور کبھی سیاستدان جب سے آتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس آپا داپی اور مار کٹائی اور حصول اقتدار کی جنگ میں ہمیں سب سے پہلے جو چیز نظر آتی ہے وہ پاکستان کا نقصان ہے۔ اگر پاکستان کا نقصان ہوتا ہے تو پاکستانی قوم کا نقصان ہوتا ہے۔ ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں، لیکن چونکہ ایسی سیاست کرنی ہے جو تعمیری نہیں تو اس میں نقصان ہے۔ بہرحال اللہ کرے کہ ہمارے سیاسی رہنماؤں کو کم از کم یہ ایک چیز جو ہے وہ ان تک ان کے ذہن میں نقش ہو جائے کہ سیاست عبادت ہے اور انہیں یہاں جو کام کرنے ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے نہیں، ملک اور قوم کے مفاد کے لیے کرنے ہیں۔ اللہ کرے، خواہش ہے، اور خواہش جو ہے وہ اس کی میں کوئی ناجائز خواہش بھی نہیں کر رہا۔ چلیے اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ ایک صاحب تھے خیبر پختونخوا میں، جب پرویز خٹک وہاں چیف منسٹر ہوا کرتے تھے تو ان کے چیف سیکرٹری تھے، ان کا نام تھا اعظم خان، اور ان کے بارے میں انتہائی لمبے کلابے ملائے جاتے تھے کہ جناب انہوں نے پورے صوبے کی مشینری کو سنبھالا ہوا ہے، انتظامی معاملات میں وہ بہت ماہر ہیں۔ تو جب فیڈرل میں حکومت بنی پاکستان تحریک انصاف کی تو انہیں پرنسپل سیکرٹری کا عہدہ تفویض کیا گیا۔ جی یہ وہی اعظم خان ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لاپتہ ہیں، بلکہ ان کے اس پارٹی کے رہنما کہتے ہیں کہ انہیں اٹھا لیا گیا ہے۔ مجھے جہاں تک اطلاعات ہیں، ہمارے ہاں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی اٹھا نہ لیا جائے اسے غائب کر دیتے ہیں، اور غائب کون کرتا ہے؟ اپنے ہی کرتے ہیں، جو پھر واویلا مچاتے ہیں۔ میں جانتا ہوں، یہ بھی میرا شعر ہے کہ میں جانتا ہوں یہ قاتل کی ایک سازش ہے کہ بعد قتل کے وہ وارثوں سے پیار کرے۔ جی ارشد شریف یاد آیا ہوگا آپ کو اس شعر سے۔ اب اعظم خان یہاں پہ عقل کل تھے، اور جب وہ دفتر میں ہوتے تھے تو وزراء ان کے غیظ و غضب کا نشانہ بنتے تھے، اور اس سلسلے میں جو انتہائی شدید غیظ و غضب کا نشانہ بنا تھا وہ تھا جہانگیر ترین۔ پوچھ لیجئے گا جہانگیر ترین سے، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ اور یہ وہی اعظم خان ہے جس نے سر سے پاؤں تک چومنے والے نیب کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے بارے میں جس خاتون نے باتیں کی تھیں، اس سے وہ
آڈیو ویڈیو ٹیپس لی اور اسے اس خاتون کو اور اس کے شوہر کو 2 ماہ تک وزیر اعظم ہاؤس میں رکھا۔ اب مجھے حیرت ہوتی ہے جب یہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس میں رکھا، تو وزیر اعظم ہاؤس میں وہ بھوکے ننگے تو نہیں رہتے، انہیں کچھ کھانا پلایا جاتا ہوگا، وہاں پہ ملازم ہوتے ہوں گے، یہ خود تو جا کے آٹا گوندھ کے وہاں پراٹھے نہیں پکاتی ہوں گی، تو کیوں اس بات میں دیر کی جا رہی ہے؟ کیوں پتہ نہیں کیا جا رہا؟ کیا وہ ملازم یہاں نہیں رہے؟ اب وہ تو سرکار کے ملازم تھے، ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بتائیے یہاں پہ وہ موجود رہی اور کس حیثیت میں رہی اور کیوں رکھا گیا؟ یہ اعظم خان صاحب تھے۔ اور اعظم خان صاحب کا ایک اور کارنامہ، سائفر۔ جب سائفر کی بات چلی تو سائفر کے بارے میں انہوں نے کہا سائفر جو بھی ہے، منٹس تو میں نے لکھنے ہیں، میں بدل دوں گا جب فارن آفس سے میرے پاس آئے گا۔ اور پھر سوچ لیں کہ وہ شخص اس معاملے میں حکومت کتنی کر رہا تھا۔ ابھی تک تو الزام صرف یہی آیا ہے کہ مجھے باجوہ نے کہا کہ قومی اسمبلی توڑ دو، میں نے توڑ دی، الیکشن ہو جائیں گے، نہیں ہوئے۔ مجھے باجوہ نے کہا پنجاب توڑ دو، KPK کی اسمبلی توڑ دو، میں نے وہ بھی توڑ دی۔ تو اگر ساری باتیں باجوہ کے کہنے پہ تھیں تو بھائی آپ کیا لینے آئے تھے؟ تو لہٰذا اعظم خان لاپتہ نہیں، روپوش ہے، اور روپوش اپنی مرضی سے ہوا جاتا ہے یا پھر اپنوں کے کہنے پر غائب کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ اعظم خان کہاں ہے۔ اگر اعظم خان کسی کی تحویل میں ہے، کسی سرکاری ایجنسی کی، تو میرا خیال ہے وہ سب کچھ بول دے گا، جو کہ میرا یقین ہے کہ وہ نہیں۔ اس کی وجہ ہے وہ کتنا ہوشیار قسم کا انسان، جو فون بھی اپنا استعمال کر رہا تھا تو وہ غیر ملکی نمبر، اور اس کے علاوہ اس نے جو گاڑی رکھی وہ بھی رجسٹرڈ نہیں۔ میں اسلام آباد میں گھومتا ہوں تو ہر کیمرے پر میری گاڑی جو ہے اس کی نہ صرف رجسٹریشن کی جو وہ پٹی ہے، جو سامنے پلیٹ لگی ہوتی ہے، نمبر پلیٹ، وہ سکین ہوتی ہے، میری شکل سکین ہوتی ہے، میرے ساتھ بیٹھا ہوا اگلی سیٹ پہ شخص سکین ہوتا ہے۔ اگر میں نے بیلٹ نہ باندھی ہو تو مجھے گھر پہ چالان کی چٹ آ جائے۔ تو یہ اسلام آباد میں خاص طور پہ جگہ جگہ پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور وہ زمیں کھا گئی آسمان کیسے کیسے، یہ آسمان پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اب اس میں بڑی آسانی ہوتی ہے کہ آپ فوراً توجہ اٹھانے کے لیے آپ وہ دے دیں ایک درخواست عدالت میں، ہاں جی عدالت بلاؤ جی پولیس کو، بلاؤ جی ایجنسیوں کو، کیوں ڈھونڈ نہیں رہے، کیوں ابھی تک نہیں ڈھونڈا؟ عدالت تو حکم دے دیتی ہیں، ان کا کام ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ وہ روپوش ہیں یا نہیں۔ اللہ حافظ۔